رتلام میں ابھی 3 مہینہ پہلے ایک مسلمان نے شادی کری، 6 دن تک کھانا کھلایا ہے، 1500 روپے کی ایک پلیٹ تھی نان مسلم کمیونٹی کے لیے اور 5000 کی ایک پلیٹ تھی مسلمان کے لیے. اس کی تون زیادہ بڑی ہوتی ہے نا. صبح بھی کھایا بیٹا، دوپہر میں بھی کھایا، شام میں. کتنا خرچ ہوا؟ 1 کروڑ روپے. ان کتوں سے کبھی کہہ دو مسجد میں پیسوں کی ضرورت ہے، مدرسوں میں ضرورت ہے. حرام خوروں کے چہرے لڑ جا رہے ہیں. اللہ کرتا ہے مندہ ہی چل رہا ہے. خبیث کہیں کا مرا جا رہا، خبیث کی اولاد کہیں مرا جا رہا. ایسے سٹیائی میں بیٹے آکے دیکھو نا، سردی کے موسم میں بچے کڑاکے کی سردی میں بڑی غربت کے عالم میں رہتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ دعوت اسلامی کی ایک ٹیم گئی تھی، انہوں نے ایک مدرسے میں جا کے پوچھا تم لوگوں نے گوشت کتنے دن سے نہیں کھایا ہے؟ انہوں نے کہا 6 مہینے ہو گئے ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے. تم نے علم کو آسان سمجھا ہے. کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا جنگل میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے بعد، ایک سبزی اگتی ہے قدرت کی طرف سے، اسی کو توڑ کے لاتے ہیں بنا کے کھاتے ہیں. اللہ نے تمہیں سہولت دی ہے پھر بھی تم نہیں پڑھتے ہو. محلے میں مسلمانوں کے بچے سے گلی ڈنڈا کھیل کے جوان ہو جاتے ہیں. ہاں گلی ڈنڈا کھیلیں گے. اگر کسی مولانا نے کسی پڑھنے والے بچے کو مار دیا تو ابا تو بعد میں آئیں گے، ہوم منسٹر پہلے آتی ہے. تیرے باپ کا کھاتا میرا بیٹا، میرے باپ کا تو نہیں کھاتا، تیرے ہی باپ کا کھاتا ہے. مار مار کر کے حال کا ڈنڈا لے کے عورتیں پہنچ جاتی ہیں. اور وہی بچہ جب کانوینٹ اسکول میں داخل کیا جاتا ہے نا تو صبح 4 بجے اماں جان اٹھتی ہیں، نہلانا دھلانا، کپڑے پہنانا، شوز، اور اس کے اندر کیا ہوتا جوتے کا، ہاں سوکس، یہ ہے موزہ اور ٹائی، کاجل، سرما ورما لگا کر کے گڈا اڈا بنایا بیٹے نا، بڑھیا سا آملیٹ ٹفن سجایا اور پراٹھا بنایا دیسی گھی میں، چاکلیٹ رکھ دیا، پیسہ بھی رکھ دیا. پھر وہ گڈو کے پاپا کو جاتے ہیں، ارے اٹھیے نا اسکول کا ٹائم ہو گیا. تو بیچارے مانچتا ہوا اٹھتا ہے، چڈی پہنے چڈی پہنے بیٹھ مجھے. جو چھوٹکا بچہ والی ہوتا ہے نا، وہ جو پڑھنے کے لیے اس کو اسکول میں ماں صاحب کا دماغ کھا کے 2 گھنٹہ چڈی پٹی ہے، وہ کرتا بھی پڑا ہوا ہے، ٹوپی ہے ہی نہیں. احسن قرآن 4 والا پہلے کا پڑھ گیا، 4 بات کا پڑھ گیا، اور یہ دونوں ناک سے دونوں نلی بہتی رہتی بندوق والی، پی کرتا ہے، تارا روڈ لگا ہوا ہے. 2 تھپڑ دکھا تھا ماں نے اس بچے کے لیے، نہ چاکلیٹ رکھا، نہ تو پراٹھا بنایا، نہ تو اس نے کوئی آملیٹ بنایا، نہ پیسہ دیا. او ماں باپو، جب تم مرنے لگو نا کم بختو، تمہاری روح تمہارے گلے میں اٹکے گی نا تو تیرا ڈاکٹر کہیں گردہ چوری کر رہا ہوگا، تیرا لائر کہیں کالی کالی کوٹ پہن کے کالا کالا قلم لے کے کالا کالا کام کر رہا ہوگا، اور تیرا انجینئر کہیں فرضی دستخط کروا کر کے کوئی جھوٹا جو ہے پلان پاس کروا رہا ہوگا پل ول کا. اور وہی لولا لنگڑا، ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی، وہی حافظ جی جو پھٹے پھٹے کرتے پہن کے جاتے تھے پڑھنے کے لیے. او ماں، جس کو تو نے چاکلیٹ بھی نہیں دیا تھا، تو مرے گی نا، مرنے سے پہلے وہی لے کے قرآن بیٹھے گا. اللہ، یہ میری ماں ہے، میرے مولا یہ میرا باپ ہے، مر رہا ہے. پروردگار اگر روح نکلنے کا وقت آ گیا آسانی سے نکال دے. مولا اگر وقت پورا نہیں ہوا تو اسی زندگی میں برکتیں دے دے. سمجھو ان بچوں کا مقام، جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. مہمان فرشتے ان کے پیروں کے تلے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں. تو انہیں سمجھا کیا طالب علم کا مقام. یہ فرشتے بچے اگر قبرستان سے گزر جائیں نا، اللہ 40 دن سے کے لیے مردوں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. لیکن تم نے کتنا دورویوہار کیا ہے اور کیسی ناانصافی کی ہے مدرسہ کے بچوں کے ساتھ میں. حالانکہ وہ تمہارا ہی بچہ ہے، تم نے ڈیوائیڈ کر دیا دونوں کے منصب. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے. جب بھیجے کانوینٹ میں ایک پویم سیکھ کے آگے نا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آر ونڈر واٹ، پگلا جاتے ہیں پورے گھر والے. میرا بیٹا انگریزی سے کیا انگریزی، ابھی انگریزی تو گدھے بھی بولتے ہیں، گدھے بھی انگریزی بولتے ہیں. انگریزی بولنا کوئی کمال ہے.
یاد رکھیں ابھی آج کے 4 سال پہلے دلی میں ایک طوطا بکا ہے 9 کروڑ روپے کا، اوپٹ پیرٹ، 9 کروڑ کا ایک طوطا بکا. تو کیا کوئی ہیرے جواہر جڑے ہوئے تھے؟ جی نہیں، اس پر سکھانے والے نے محنت کی تھی. جو بولتے تھے وہ بولتا تھا پیاری پیاری آواز میں، انسانوں کی بولی میں. تو اگر ایک چڑیا پر کوئی بھی محنت کرے تو چڑیا اتنی قیمتی بن جائے کہ 9 کروڑ میں بکتی ہے. اگر انسان کے بچوں پہ محنت کی جائے تو کتنے قیمتی ہو جائیں گے. یہ آلریڈی پہلے سے اشرف المخلوقات ہیں جی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بزرگی کا تاج رکھتا ہے انسان، اور اس کی اگر ٹریننگ کی جائے، پڑھائی کی جائے، محنت کی جائے بچوں پر، تو بچے سرمایہ افتخار بن جاتے ہیں. ایک کتا لاکھوں روپیہ اس کا خرچہ ہوتا ہے حکومت کا. جہاں انسان کا بھیجا ہوا فیل ہو جاتا ہے نا، وہاں کتا سونگ کے بتاتا ہے بم کہاں رکھا ہوا. ایئرپورٹ وغیرہ پہ دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے مال میں، اسٹیشنوں پہ پولیس والا ایک پولیس کی ڈیوٹی لگا دی، اس کی زنجیر پکڑ کے اس کو بھگانے جانا، مٹانے جانا. وہ لیے گھوم رہا ہے بندوق دھاری ایک کتے کو. اوہ جناب کیا غسل اس کا ہوتا ہے، خوشبو والے شیمپو ومپو سے نہلایا جاتا ہے، منہ پوچھے جاتے کتے کے. کیوں؟ ایز اے کتا نہیں، ایز اے ٹرینر جو اس نے سیکھا ہے نا، جو ٹریننگ لی ہے اس نے. جہاں انسانی دماغ کا بلب فیوز ہو جاتا ہے وہاں وہ سونگ کے بتاتا ہے آئٹم بم یہاں رکھا ہوا. تو کتوں پہ محنت کی جائے نا، کتے اتنے جینیس اور قیمتی بن جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، جب بچیوں کا لیول تعلیم کے معاملات میں زیادہ اوپر ہو جاتا ہے نا، تو بچے ہمارے جو ہے نا وہ کما کما کے دیتے رہتے ہیں. تو پھر وہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا. ایک بات ضرور دھیان رکھیں، شادی بیاہ کے معاملے میں کفو کا ضرور خیال رکھیں. پڑھے لکھے جوان کی شادی گھاس چھیلنے والی لڑکی سے مت کر دینا، ورنہ بگڑے گا معاملہ. تو بچوں کو قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے. میں نہیں کہتا ہر بچہ مولانا علامہ بنے، ہر بچہ حافظ قرآن بنے، مگر کچھ تو بنا ڈالیے یار. یہ فیصلہ کیجئے کہ 4 لڑکے ہمارے ہیں، ایک تو حافظ مولانا بناؤ. نسل میں ایک مولانا رہنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ کوئی گمرہی اور بے دینی خاندان میں نہ آنے پائے. ہمارے خاندان میں کوئی مولانا اور نہیں تھا، ہم پہلے مولانا بنے، ہم نے اپنی لڑکی کو مولانا بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، مولانا بنایا، سمجھ رہے ہیں. اور اپنے بھانجے کو بنایا، اپنے گاؤں میں 15-20 کو بنوا دیا. پڑھو بیٹے. حال یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھٹک دی، ارے اتنے مولانا بن گئے، ابھی کیسے سنیوں کو بنا کیسے کریں گے؟ ارے بیٹے لگام لگا دیں ہم تمہارے یہاں. پڑھائیے اپنے بچوں کو ساتھی. ہاں حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، قاری قرآن بنائیں. پھر اس کے بعد بناؤ نا. بڑی مشکل سے میں نے ایک ہسٹری پڑھی تھی، ترکیہ میں مصطفیٰ کمال پاشا کے زمانے میں جب علم کا بڑا فقدان تھا نا، تو کیسے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، علماء کیسے پڑھاتے تھے. عالم اپنے پڑھنے والے بچوں کا ٹکٹ کٹاتا تھا ریل میں، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا تھا، اسی ٹرین کی بوگی میں اسے علم سکھاتا تھا. کھیت میں جاتے تھے گیہوں کاٹنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے عالم، تو بچوں کو لے کے جاتے، وہ گیہوں بھی کاٹتے تھے اور علم بھی سکھاتے تھے. اس طرح سے علم بچایا گیا ہے. ہم نے اسے بڑا آسان سمجھ لیا ہے. قربانیاں دیجیے، قربانیاں دین کے لیے، اسلام کے لیے. پڑھیے مسلمانوں، اگر نہیں پڑھیں گے دنیا آپ کو پیر کا جوتا بنا دے گی، جوتا، اور پہن کے پھاڑے گی. یہی چاہتی ہے دنیا. جامعہ ملیہ، JNU، حمدرد یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اس پر ایسے ہی بندوقیں نہیں چلائی گئی ہیں. یہاں جو لٹھیاں بھاجی گئی ہیں نا، ایسے نہیں. ان کو پتا چلا کہ یہی وہ ادارے ہیں جہاں SC ST OBC مائنورٹیز کے بچے یہاں سے ادھیکاری بنتے، IAS افسر بنتے، IPS بنتے ہیں. تو اسے بدنام کر دو تاکہ یہاں پڑھنے کے لیے بچے نہ آنے پائیں. یہ منظم پلاننگ کے تحت ایسا کیا گیا. اب بھی کتنے بچے جیل میں ہیں جو اس وقت NRC کے موقع پر جن کو جیل میں ڈالا گیا. ہمارے دیش کی انٹیلیجنس بیورو جو ہے اتنا ناکام ہے، ایک مجرم کا جرم ثابت کرنے کے لیے 25 سال لگ جاتے ہیں. 25 سال. میں گفتگو کو اختتام کرنے چلتا ہوں. اکشردھام پہ کبھی حملہ ہوا تھا 25-27 سال پہلے احمد آباد میں. اس میں درجنوں مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. پچھلے سال 27 سال گزرنے کے بعد ان مسلمانوں کو بے داغ باعزت بری کیا گیا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اکشردھام پہ حملہ کرنے کا.
تو ایک تو یہ پرشن چہن ہے کہ ہمارے دیش کا انٹیلیجنس بیورو اتنا ناکام ہے کسی مجرم کا جرم ثابت کرنے کے لیے، اسے 25-27 سال لگ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ 27 سال جو اس آدمی کے برباد کیے گئے ہیں، تمہارا باپ ان کا حصہ واپس کرے گا؟ اس لیے ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، عزیز بچوں، پڑھائی کی۔ آپ صرف 20 سال چاروں طرف سے منہ موڑ کے پڑھنا شروع کر دیے، صرف پڑھیے۔ پتا ہے آپ کو 20 سال کے بعد حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو پیسے مزاروں پہ، چادر میں، گاگر میں، قوالی میں، ڈھول پہ، باجے پہ خرچ کرتے ہو نا، یہ پیسے مدرسے پہ، اسکول پہ، کالج پہ، یونیورسٹی پہ خرچ کرتے۔ بڑھائیے اپنے بچوں کو، تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو۔ عرس کا نام صرف اتنا ہے، جس تاریخ میں جتنے بجے کسی بزرگ کا انتقال ہوا ہے، بس اس تاریخ میں اتنے بجے اس کے لیے ایصال ثواب کر دو، اتنا ہی عرس ہے۔ بقیہ جو کچھ ہے دھندا ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے۔ پھول کی دکان خادم کی، چادر کی دکان خادم کی، دھاگے کی دکان خادم کی، ناڑے کی دکان خادم کی، کڑے کی دکان۔ ہمارا مسلمان یو پی، بہار، جھارکھنڈ، بنگلہ جاتا ہے، اگر کڑا پہن کے آتا ہے، لوہے کا خبیث کہیں کا، بولے اجمیر سے کڑا پہن کے آئے ہیں، سراسر حرام ہے۔ اجمیر نہیں، اجمیر نہیں، مدینہ شریف سے بھی کڑا پہن کے جاؤ تب بھی حرام ہے۔ اور کسی مزار پر صرف ایک چادر ڈال دو، جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر مت ڈالو، تزیہ مال ہے یہ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بیجا مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ بتاؤں میں آپ کو، چادر آپ ڈالتے ہیں نا، یہ یوں آپ ڈالا اور یوں کھینچا، ایک چادر 1000 بار بکتی ہے۔ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، بڑے قریب رہتے ہیں، آنکھوں دیکھی بات۔ انہی تقریروں کی بنیاد میں مجھے 3 سال درگاہ میں گھسنے نہیں دیا گیا اجمیر میں۔ میں نے یہی کہا تھا، درگاہ شریف کے اندر شاہجہانی مسجد سے ٹچ ہو کر کے دکھن سائیڈ میں ایک چھوٹا قبرستان ہے، چرس، گانجا، بھانگ، افیون، ہیروئن، گرد، جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں سب وہی ملتی ہیں۔ تو لوگوں نے اس بات پر جو ہے ہمارے خلاف دلی میں ATS میں شکایت کری، CID میں شکایت کی، جانچ پرکریا آئی۔ ہم نے کہا بھئی ہم نے تو رپورٹ وہی پیش کی ہے جو اجمیر کے ادھیکاریوں نے رپورٹ دی ہے، وہ ہم نے پیش کی ہے۔ یہ سارا کام ہوا ہوتا ہے درگاہوں پہ۔ کتنے مزارات ہیں جہاں اب اس کا بھانگ کی دھونی دی جاتی ہے پیر صاحب کو، سلگا کر کے کہ ہمارے بابا جو ہے گانجا بہت پیتے تھے، گجیڑی بھگیڑی خبیث کہیں کے، یہ ولی بن گئے، کتے بلی کی مزار بنا لی۔ بغداد سے وہ اینٹ لے کے آئے، بیٹے بغداد میں اینٹ ہے ہی نہیں، پورے عراق میں اینٹ دیکھا ہی نہیں، پتھر کی عمارتیں بنتی ہیں وہاں پہ بغداد عراق میں، کربلا، کوفہ، نجف، قجمین، بغداد، کہیں نہیں اینٹیں، صرف پتھر ہیں۔ بولے وہاں سے لائے ہیں چادر، یہاں کا چلہ بنا لیا۔ یہ سب بندہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایک برائی ہماری قوم میں بہت زیادہ پنپ رہی، جوا، شراب، سٹا، زناکاری۔ حالانکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ اس پہ گفتگو کی جائے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ اگر اللہ نے ہم سے پوچھا، اور ضرور پوچھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بندہ جب تک اللہ کو یہ جواب نہ دے لے گا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، تب تک اسے پیر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے رب نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی ہے۔ پیسے کمانے والوں کماؤ، اچھے پیسے کماؤ، حلال پیسے، اسلام نہیں روکتا اس سے۔ اگر کمائیں گے نہیں تو غریبوں کی مدد کیسے کریں گے؟ عثمان غنی نے کمایا تھا تو جنت کو 2 مرتبہ پیسہ دے کے خریدا تھا، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ نہیں کمائیں، کمائیے مگر پیسے حلال جگہوں پہ استعمال، مدرسوں میں، غریبوں پہ، یتیموں پہ، لاچاروں پہ۔ ایک دستور بنائیے، ہمیں ساموہک وواہ کرنا ہے، اجتماعی شادی۔ پورے گاؤں میں، شہر میں 25، 30، 50 بچیوں کی شادیاں ایک ساتھ کر دو، اور یہ ایک باضابطہ طور پر یہ ٹرین چلائیے کہ ہمیں شادی میں کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے ہیں،
شادی کے بڑی شین کا 3 نقطہ غائب کر دیجئے، ایک دم سادی سادی کر دیجئے. ہاں جی، ابھی ہمارے شہر مکرانہ میں تقریباً 100 کچھ بچیوں کی شادی کی گئی ایک پنڈال کے نیچے. راجستھان میں چل رہا ہے، ہر برادری الگ کرتی ہے، نائی، انصاری، بشتی، لوہار اور قریشی الگ الگ بھی کرتے ہیں، اور پورے گاؤں کا سمیلن ایک ساتھ وہ الگ ہوتا ہے. اور ہمارے صرف مسلمانوں میں، ہندوؤں میں بھی ہر برادری میں اس طرح شادیاں ہونے لگی ہیں. ایک پیسے کا خرچ نہیں، کئی سنستھائیں صرف 1 روپیہ لیتی ہیں بس. ہم نے اپنے شہر مکرانہ میں علماء نے مل کر کے، قوم کے لوگوں نے لڑکیوں کے ہاں سے کھانا بند کروا دیا. شادی میں بارات لے کے آؤ گے، کھانا نہیں کھلایا جائے گا. 23 سال ہو گئے، کھانا بند. یا تو چائے پیئے آپ. 23 سال پہلے 8-8 ہزار لوگ برات جاتے تھے. 8-8 ہزار کھا پی کے بیٹے چاٹ پوچھ کے آ جاتے تھے. آدھے کھا پاتے تھے، آدھے بھوکے آتے تھے. تو ہم لوگوں نے باضابطہ اس کی وہ محنت کی اس پر. تو الحمدللہ 23واں اجتماعی شادی کا پروگرام ابھی پچھلے مہینے میں تھا ہمارے شہر. کھانا بند کیا ہم نے. آپ کتنے براتی آتے ہیں؟ 25 آدمی. پتہ چلے گا ٹھوسنے کو تو ملے گا نہیں وہاں پر، کیونکہ وہاں یہ رواج نہیں. جو براتی جب دلہا بیٹھتا ہے نا تو 10 ادھر 5 ادھر، تو صرف دلہا کو نہیں، 500 روپے ان بھکاریوں کو بھی دیجیے. بیٹھے ہوئے یہ بھی منگتے ہیں، منگتے تب کھاتے کھانا بیٹے لوگ، بھکاری لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح احساس کیجئے قوم میں شادی کا سمیلن شروع کیجئے. ایک دم میرے نبی نے صحابہ کی ہسٹری پڑھی، تابعین کی، کوئی برات لے کے کہیں نہیں گیا، کہیں برات لے کے نہیں. مسجد میں آئے، نکاح ہوا، چھوہارا بٹا، جاؤ اپنے گھر جاؤ بھائی صاحب. نہ کوئی برات نہ کوئی بے رات. نام رکھتے بارات یعنی رات والی، اور رہتے ہیں بے رات. صبح آئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں دوپہر کا کھانا ٹھوس کے چلے گئے. تو ایک نمبر کا جھٹا تو یہی ہے. بارات تو بے رات ہوتی ہے. کبھی بھی صحابہ بارات لے کے نہیں گئے. نبی کی شادی 11 کوئی بارات نہیں جی، بس دوسرے دن ولیمہ کر لیا ہے. اور ولیمہ کے بارے میں حکم نبی یہ ہے، چاہے 2-4 دوست ہی تمہارے آ جائے، بکری کا ایک بچہ ہی کا گوشت ہو، تم اپنے 10 دوستوں کی دعوت کر دو. یہی ولیمہ ہے. تاکہ یہ پیسہ جو ہم قوم کی بچیوں پہ لکھوں کا لاکھ شادی میں خرچ کر کے ڈی جے والے کو، پنڈال والے کو، لائٹ والے کو دیتے ہیں نا، یہ پیسہ اپنی بچیوں کے نام فکس ڈپازٹ کر دو. باپ کی پراپرٹی میں تو شریعت نے لڑکی کا حق رکھا ہے، وہ حق دیجئے. یہ جھمیلا بند کیجئے، ورنہ چاہے کتنے پیسے دے دو اپنے لڑکی کی شادی کے موقع پر، شادی کے نام پر داماد کو کتنا خرچ کر دو، مگر اگر تم نے اللہ کا حق جو اس نے متعین کیا لڑکی کا تمہاری پراپرٹی میں تم نے نہیں دیا، تو وہ مارے جاؤ گے باپو، وہ مارے جاؤ گے، تمہاری شکل نہیں پہچاننے لگیں گے. چلتے چلتے اچھا کسی کی شادی ہو جائے نا تو پہلے تو کیا کریں، ہم ایسی لڑکی ڈھونڈنا نا بالکل ایسے ٹیو لائن کی طرح ہو، چاہے خود کوا ہوں، کوا کالے والے ہیں. اپنے جمالے جہارا کا نظارہ فرما لیں آپ. کچھ تو ہمارے شادی شاگرد ہیں، ہمیں ایسی لگے اس کی آنکھ کی پتلی بھوری بھوری، کیا چوائس ہے بیٹوں کی یار. ایک ملی بڑی مشکل سے ملی تو اس کا انتقال انہوں نے آپ کہاں سے لایا. اب شادی ہو جاتی نا، شادی ہونے کے بعد پھر اگر 1 سال حضرت لڑکی کچھ بچہ اچھا نہیں ہوا نا تو ہماری مائیں بہنیں توبہ توبہ، اللہ جانے کس میں کمی ہے، اللہ جانے کس میں کمی. اب دونوں بچائے لگ کے لائن میں ڈاکٹر کے پاس، یہ جانچ یہ جانچ یہ جانچ یہ جانچ. اب اس میں بھی کچھ نہیں معلوم رہا. اب بابا کے پاس جاتے، بابا کے پاس تو بابا لیے کالا پیلا تعویذ والا قلم لے بیٹھے. ہاں بالکل انشاءاللہ مایوسی کفر ہے، ہم تمہارے امید کے آنگن میں چراغ جلائیں گے. بابا کیا لگے گا؟ کہا بھالو کا ناخون، شیر کے سینے کی ہڈی، بندر کی مونچھ کا بال. اس کے باپ نے نہیں سنا ہے. کہاں ملے گا؟ بابا کا 100 ملتا ہے، پیسہ تو دو نا. نہ لگا بیٹا 15,000 20,000 ٹکا کے. بابا کسی سے کہنا مت. وہ کیوں کہنے جائے بھائی، اس کا تو بھلا ہی ہو رہا ہے. کہا کب آنا بابا؟ کہا 9 چندی جمعرات کو آنا. اب گئے، ایک زندہ مچھلی لے آنا، آدھا میٹر کالا کپڑا لے آنا، دھاگا لے آنا کالا. کہا ٹھیک ہے سر. گئے لے گئے بیٹے، اس کے منہ میں تعویذ ٹھونسا مچھلی کے، باندھا اس کا تھوپڑا،
کالے کپڑے میں رکھا، جائیے پرانی قبرستان میں، پرانی قبر کو ایک ہاتھ کھودنا، اسی میں دفن کر دینا، لوٹنا تو پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اس کا باپ نہیں دیکھے گا ڈر کے مارے۔ اب دفن کر کے آ گیا، اب انتظار کر رہا ہے، یا اللہ کب امید لگے، کب امید لگے، کب؟ اب نہیں لگی امید تو اب کہہ بھی نہیں سکتا کسی سے، ہمارے تو بیزار بن گئے۔ ارے یہ بابا اگر تعویذوں سے کام بنتا نا تو پگلائے ہیں، تمہارا کام بنائیں گے، کمرہ بند کر کے اپنا کام روز بنائیں گے۔ اتنی تعویذ بچے کی، لڑکی کی، داماد کی، بیٹی کی، بیٹے کے بیٹی کی، بیٹی کی بیٹی، سب تعویذیں بنا کے اپنا ہی کام کریں گے ہم تمہارے تعویذ کو بنائیں گے؟ اگر تعویذ سے کام بنے تو اپنا بنایا رہا۔ اب مان لو خدا نہ کرتے 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 اللہ کی مہربانی کچھ امید لگی نا، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ، تو لڑکی نے تیری خبر کو دی ہے کیا؟ لڑکی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ لڑکی کے نام سے موت آتی میرے، لڑکی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کسی کہ یہاں 3-4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں لگاتار، لڑکا نہ ہو تو پورے خاندان نہ کٹی کہاں سے آ گئی، ارے کمینی لڑکی پیدا کر دی، ارے وہ پیدا کر دی ہے، لڑکی لڑکا کون دیتا؟ اللہ سے پوچھنا بندے، یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا دونوں دیتا، اور جسے چاہتا بانچ کر دیتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے عرب پتیوں کو دیکھا ہے، لندن، برطانیہ، امریکہ، علاج کرا کرا کے تھک گئے بڑو، ارے اللہ کوئی لولی لنگڑی لڑکی دے دے، کہہ دے دے، اللہ نہیں دیا اللہ نے۔ اور ایسے کتنے ہیں، ہم دو ہمارے 25، ٹنکو پنکو گھر میں کھانے کے لیے بھی چلے، فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، چڈی ملی تو بنیان نہیں، بنیان ملی تو چڈی نہیں، ایک وہاں پہ کرتا، ایک ادھر لیٹا ہوا، اب مست ہے، کانا سکھا رہے، بیچارہ 100 روپے کماتا دیہاڑی، اور 15 آگئے تشریف لے آئے، ماشاءاللہ۔ اللہ تیری شان میں کیا ہے، لڑکی لڑکا اللہ دیتا ہے، کسی عورت کو مت کوسا کرو، اللہ دیتا ہے۔ لڑکی یا لڑکا یہ رب کا انعام ہے، دونوں میں سے کوئی ملے اپنے رب کا تحفہ سمجھ کے قبول کیجئے، چہرے پہ کبیدگی کے آثار ظاہر نہ ہوں، اس لیے کہ یہ نعمت الہی ہے۔ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے بچوں نے اللہ نے واپس لے لیے، اسی لیے تاکہ قوم کو پتہ چلے نبی نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، بڑا پیار کیا، یہاں تک فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا اسلام نے۔ ساتھیوں یہ چند گزارشات تھیں، چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ اپنے مدرسے کا دھیان رکھا کریں، اپنی کمائی کا کچھ حصہ مخصوص کر دیں مدرسوں کے لیے، ان علماء کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں آپ، نفسانیت کو چھوڑیے، سمجھ رہے ہیں، تیری میری یہ سب بند کیجئے، ایک بن جائیے، نیک بن جائیے، قیادت علماء کی ہو، ان کے ساتھ آپ چلیے اور کام کیجئے، مستحکم کام کیجئے۔ یہ ارادہ آپ کا ادارہ جو ہے مدرسہ فیض الغربا، مجھے معلوم پڑا کہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، 7-8 معلم ہیں یہاں جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اگر مدرسے نہ ہوئی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا ہوگا انجام۔ اس کو دل جان سے زیادہ چاہیں آپ مدرسے کو، جس علاقے مدرسے ہوں جہاں آپ رہتے ہوں، مدرسوں کو آپ کیئر کیجیے، دھیان دیجیے مدرسوں کا، اس لیے کہ یہ آپ کے مستقبل کی روشن امانت ہے۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے اور انہیں اور مزید تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور کروں گا علماء سے، ہر مدرسے میں فضیلت تک بچوں کو ڈھکیل کے مت لے جائیے، ایک سسٹم بنائیے، کوئی ثالثہ تک پڑھائے، کوئی رابعہ تک، کوئی خامسہ تک، اس کے بعد خامسہ کے بعد ایکسپرٹ بلائیے، بچوں کی تعلیمی لیاقت کی جانچ کروائیے، اگر بچے پروگرس کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو انہیں دورے تک لے جائیے، ایک سسٹم بنائیے اور ان بچوں کو بڑے اداروں میں بھیجیے، آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا، اور یہ بچے جب تالاب میں سے نکل کے سمندر میں پہنچیں گے تو یہ تیرنے کا اور زیادہ حوصلہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اشرفیہ ماشاءاللہ ہماری ہندوستان میں حنفی مسلک کا، ہندوستان کا جو ہے ازہر ہند، ایسے مدرسوں میں آکیے تو چھوٹی درجے تک خامسہ تک پڑھا کر کے عالمیت کی سند دے دیں، اور بچے کو یہ تلقین کرے کہ ہنر بھی سیکھو، یار دھندا بھی کرنا سیکھو، ہے نا، تاکہ ہنر سیکھنے کے بعد صرف مسجد اور مؤذن کے لائن میں مت لگے رہو، دھندا کر کے اپنا پیٹ پال سکو، سمجھ رہے ہیں، یہ کام کیجیے، بچوں کو اس طرح سے تعلیم سکھائیے۔ اللہ کریم اس مدرسے کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہمارے علماء کے علم میں، عمر میں، رزق میں اللہ کو شادی، رحمتیں، برکتیں، فضل و کرم پیدا فرمائے۔
اور اس پورے علاقے میں خاص کر اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے اور ہمارے بھارت میں امن و شانتی کی بادیں بہاری چلائے. سب ایک جٹ ہو کے رہیں, دیش بچائیے, ملک بچائیے, اپنے اپنے مذہب پہ رہ کر کے ایک جٹ رہ کر کے دیش کو بچانے کا کام کیجیے. یار زندہ صحبت باقی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.